أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے. اس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور ہم پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، جو دنیا اور جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں عطا فرمائی. اس کا حق بنتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاوے، اس اللہ تعالیٰ کے گیت گائے جاوے. آج دنیا کے اندر ایک معمولی سا آدمی تھوڑا سا احسان کسی کے اوپر کر دیتا ہے، وہ چاروں طرف ہر جگہ پر اس کے گیت گاتا ہے. فلانے آدمی نے فلانے وقت کے اندر میرا یہ کام کر دیا. اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، کتنا سارا سب کچھ دیا اس اللہ تعالیٰ نے. تو اس اللہ تعالیٰ کے گیت گائے جاوے، اس کی تعریف بیان کی جاوے، اس کی پاکی بیان کی جاوے، اس کی حمد بیان کی جاوے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی. صرف مال کا مل جانا، گھر کا مل جانا یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ صحت اور تندرستی کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی جن چیزوں کو ہم نعمت نہیں گنتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا. سب کچھ اللہ نے دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاوے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاوے. اور جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. یہ جو عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، یہ ذکر کا وقت ہے. ان دو وقتوں کے اندر تسبیحات کی پابندی کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی پورے دن جو اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. یہ دو وقت جو ہے وہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. اس کے اندر آدمی جو ہے تسبیحات کا اہتمام کرے. بڑے فرماتے ہیں کہ 3 تسبیحات کا اہتمام کرے. تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، اور استغفار کی 100 مرتبہ تینوں کلمے کو پڑھا جاوے. کہ اس کے اندر فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. فرشتے جو شام کے آنے والے، جو صبح کے آئے ہوئے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو آنے والے صبح میں چلے جاتے ہیں. ان 3 تسبیحات کی پابندی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاوے. اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر جو حافظ قرآن ہے چاہیے کہ وہ روزانہ کے 3 پارے پڑھے، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ روزانہ کا 1 پارہ پڑھے. فضائل اعمال کے اندر فضائل قرآن مستقل اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے پڑھنے پر اور قرآن کے پڑھانے پر کیا کیا ملے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر نیکی ہے، ایک ایک حرف کو پڑھیں گے اس کے اوپر نیکیاں ہیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے اور لازم کر لے کہ مجھے قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان مسنون دعاؤں نے دعا کی قبولیت کا راستہ دیکھا ہے۔ جن مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ دعا ڈائریکٹ ایکسپریس ہائی وے کی طرح جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ گویا کہ آدمی ان دعاؤں کو پڑھے گا تو گویا کہ وہ پورا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ دین بن جائے گا۔ ہر ایک آدمی کپڑا پہنتا ہے، کپڑا اس کی ضرورت ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر اس کپڑے کو پہنا جائے گا ہمارا کپڑا پہننا دین بن جائے گا۔ کپڑا پہننے کے آداب ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی تم کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں؟ استہزاء مذاق کے اندر اس نے یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف بیت الخلاء میں جانے کا نہیں، بیت الخلاء میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی ہے۔ گھر میں کیسے جانا، گھر سے کس طریقے سے رہنا، ایک ایک طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے کہ ان سنتوں سے ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ ان سنتوں کے ذریعے سے جب سنتوں والی زندگی ہوگی، یہ سنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اور مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے، ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی بنائے گا۔ مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا، یاد کرنا، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں پڑھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے، گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے۔ ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہماری زندگی حفاظت والی بنے گی۔ سواری کی دعا پڑھ لی، اب حفاظت ہو گئی ہماری۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیا، اب ہماری حفاظت ہو گئی۔ سونے سے پہلے دعا کو پڑھ لیا، سو کر اٹھے دعا کو پڑھ لیا، پوری رات عبادت کے اندر لکھی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا۔ یہ دعائیں ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اچھی بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت شیطان نہ معلوم کیا کیا باتیں یاد دلا دیتا ہے، تو آدمی جو ہے تسبیح فاطمہ بھی بھول جاتا ہے اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی بھول جاتا ہے اور سلام پھیرا اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد جو دعائیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں تک مؤخر کرتے تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن عام طور پر اس وقت ہم سب کے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سحر کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو رونے والا بہت پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم،
مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے نبی جی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے وہ بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کتنے پیارے انداز کے اندر بلا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے گنہگار بندو، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ڈر سے آج انسان کے آنکھ سے ایک مکھی کے منہ کے برابر جو آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گنہگار کو معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ عبادت گزار کو پکڑ لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر ایک کے دل کے بھید کو جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کیا چاہیے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے کہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے۔ دین بھی مانگا جائے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دعا کے کلمات دیے اور دعا کے بندوں کو سکھایا ہے کہ دیکھو میرے بندوں ایسے دعا مانگی جائے، اس طریقے سے دعا مانگی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ ہماری پورے دن کی جو محنت ہوگی، اس محنت سے ایک جسم تیار ہوگا، اور ہماری راتوں کی محنت جو ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالے گا۔ صحابہ اکرام دن کے اندر جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور رات کو مصلی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ نماز کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر ورم کر جایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ اکرام نے جو پوری رات اللہ سے راز و نیاز کیا کرتے تھے، پوری رات اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ہم بھی مانگنے والے بنے، ہم بھی اللہ کو کہنے والے بنے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 6 مہینے کا 8 مہینے کا، جب اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ بولتا نہیں ہے زبان سے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ روتا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے پھر بھی وہ روتا ہے، اس کو جو ہے پیشاب کر گیا ہے پھر بھی وہ روتا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی زبان ہے رونے کی، جب تک وہ روتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ جس دن سے اس نے رونا چھوڑ دیا مسئلے بگڑ گئے۔ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا اللہ کے سامنے، ہم رونے والے بنے اللہ کے سامنے۔ ہر گھڑی ہر وقت ہر مسئلے کو، ہر چیز کو، اپنے ذاتی مسائل کو، سماجی مسائل کو، دنیاوی مسائل کو، آخرت کے مسائل کو، ان تمام مسائل کو ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ آج اگر روئیں گے اللہ تعالیٰ ہنستے ہنستے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم رونے والے بنے۔ پھر کل قیامت کے دن آدمی جب دیکھ لے گا اور جب اس کی نظروں کے سامنے ہوگا، انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے میرے رب اب میں نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، اب تو مجھے واپس بھیج دے، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، وہاں کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آخرت کے اندر آدمی روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو شروع ہو جائیں گے،
لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر 2 آنسو بہا لیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے 7 سمندر ڈال دیے جائے، وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن مومن کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے نکلے ہوئے آنسو جو وہ جہنم کی اور اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے سامنے رویا جائے، اپنی زندگی کو پابند کیا جائے، اپنی زندگی کے اندر کچھ اعمال کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ جب اعمال والی زندگی ہوگی، اعمال کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے گا، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ دونوں جہاں کی کامیابی کے وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ رکھے۔ اعمال کے ساتھ زندگی کو گزارا جاوے، تسبیحات کا اہتمام کیا جاوے، قرآن کی تلاوت کی جاوے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا جاوے، دعاؤں کا اہتمام کیا جاوے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں جو صبح اٹھتے کے ساتھ 4 تاکیوں پر عمل کر لے گا اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پہلی تا تہجد، دوسری تا تکبیر اولیٰ، تیسری تا تسبیحات اور چوتھی توبہ۔ 4 تا جس نے صبح کے ساتھ نماز بھی پڑھ لی اور جو تہجد پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے توبہ بھی کرے گا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، لمبی لمبی راتیں ہیں، ایک آدمی اگر اپنی 10 بجے بھی سو جائے، 11 بجے بھی سو جائے، 6 بجے تک جو ہے تہجد کا وقت رہتا ہے۔ آدمی 5 بجے اٹھ جائے، 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ توفیق دے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کو کچھ اپنے دکھڑے سنا دے۔ بند مٹھی لاکھ کی، کھلے تو کھاد کی۔ اگر یہ بندوں کے سامنے کھولی تو بندے تو کچھ دینے والے نہیں ہیں، بندے کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کے سامنے مٹھی جب کھلے گی، جب اللہ کے سامنے کہا جائے گا اور اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں میرا بندہ میرے پاس میں آیا ہے، گرم گرم لحاف کو چھوڑ کر جو میرے سامنے پانی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرے، روئے، اگر مانگنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، روئے، روتے نہیں آتا، رونے کی شکل بنائے۔ اللہ سب جانتا ہے، بس بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے۔ جس طریقے سے ایک فقیر اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا جائے، اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے، یا اللہ یہ مسئلہ بھی ہے، اللہ یہ مسئلہ بھی ہے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ سب ضرورتیں پوری کرے گا، لیکن قصور جو ہے ہمارا ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں، ہم بے نیاز ہو گئے کہ سب مل جائے گا، سب ہو جائے گا، سب کچھ دیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا کچھ وقت پورے 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے، اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ تو یہ چاہیے، یا اللہ یہ چاہیے، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ یوں ہو گیا، یا اللہ اس طریقے سے ہو گیا، یا اللہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے، مناجات کرے، باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے۔ جس طریقے سے آدمی اپنے جگری دوست کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اپنی دل کی تمام باتیں اس کے سامنے کھول کے رکھتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دل لگائے، باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ قریب ہے، شہرت سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہماری باتیں سنے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنا وقت نکالیں اس کے لیے، ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، ذکر والی زندگی بنائے کہ ذکر کرنے والے زندہ کے معنی دے اور ذکر نہ کرنے والے مردہ کے معنی دے۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت کے اندر جائیں گے۔ اس لیے ابھی کا یہ جو وقت ہے، اس وقت ہم سنتی جانے، الحمدللہ فارغ ہونے کے لیے وقت دیا جائے گا، لیکن اس وقت کے اندر تمام ساتھی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر اپنی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرے کلمے کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، معانی کا دھیان کرتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ان معانی کا تصور کرتے ہوئے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دھیان کے ساتھ، یہ نہیں کہ جو ہے آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے باتیں بھی کر رہا ہے، آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے باتیں بھی کر رہا ہے،
اس سے دل کی صفائی نہیں ہوتی. جس طریقے سے بدن کی صفائی کے لیے آدمی غسل خانے کے اندر جاتا ہے, یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کا میل صاف ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر دل کے میل کو صاف کرنا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے دھیان کے ساتھ تسبیح کو پڑھے, دھیان کے ساتھ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ان تسبیحات کو پڑھیں, درود شریف کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہمیں بہت کچھ سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں بھی یاد کرتے ہوئے گئے اور آخرت میں بھی یاد کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا جائے. فرشتے مقرر ہیں جو ہمارا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. درود شریف کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد میں استغفار ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے, توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی پچھلی زندگی کے اوپر ندامت اور استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کے عزائم اور ارادے کرے. استغفار اس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہو کہ اس کے آنسو نکل رہے ہو, ندامت ہو رہی ہو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا جاوے. اے اللہ اس وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا, اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اے اللہ میں نے اس وقت یہ گناہ کیا تھا, اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. جتنا اپنے گناہوں کے اوپر آدمی روئے گا یہ کیمیا ہے. گناہوں کے اوپر رونا یہ کیمیا ہے. جس طریقے سے جو ہے ایک علم ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے کسی بھی مٹی چیز کو سونا بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے یہ استغفار جو ہے وہ کیمیا ہے جو آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی اعمال کر کے اس درجے تک نہیں پہنچتا جتنا کہ آدمی اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کر کے پہنچتا ہے. اپنے گناہوں کے اوپر خوب ندامت کی جائے. اللہ تعالیٰ کو ندامت کرنے والا, پچھتانے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو عبادت کرنے کے بعد میں اترائے اور گھمنڈ کرے اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت گزار پسند نہیں ہے. اور جو اپنے گناہوں کے اوپر روئے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. پوری کی پوری انسانیت گنہگار ہے, اس میں بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے, استغفار کرنے والے بنے. گناہوں کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا جاوے, اپنے گناہوں کے اوپر رویا جاوے اور اس کو نہ کرنے کے پکے عزائم اور ارادے کیے جاوے. اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے کچھ معمولات بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے تمامی حضرات اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی اٹھنے کی فضا نہ بنائے اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر تسبیحات کا اہتمام کریں. جب تسبیحات اپنی پوری ہو جائے پھر اس کے بعد میں اپنی ضروریات کی لے جائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.